الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وصلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رحمت اللہ علی محبیہم واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الازل الی قیام یوم الدین۔ سورہ مبارکہ اخلاص پر ہم نے بات کا آغاز کیا تھا اور میں آپ سے عرض کیا تھا کہ سورہ اخلاص قرآن کریم کا وہ انتہائی اہم سورہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید کی جامعیت کو بیان فرمایا ہے، اور اس کی تلاوت پر اتنا اصرار بھی ہے کہ حتیٰ نماز میں ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 2 رکعتوں میں سورہ الحمد کے بعد ایک ہی سورہ اگر ریپیٹ کیا جائے تو اس سے فقہاء کرام نے مکروہ قرار دیا ہے۔ سورہ انا انزلنا دونوں رکعتوں میں پڑھنا، نماز تو صحیح ہو جائے گی کہ سورہ کوثر دونوں رکعتوں میں پڑھنا سوائے سورہ اخلاص کے۔ سورہ اخلاص کو 1/3 قرآن کہا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اسی اعتبار سے جناب امیر کی محبت کے لیے بھی یہی حدیث ہمارے سامنے ہے جس میں سورہ اخلاص ہی سے مثال دی گئی ہے کہ اے علی، تمہاری مثال انسانوں میں ویسی ہے جیسی قرآن میں سورہ اخلاص کی مثال ہے۔ یہ حضور نے بیان فرمایا کہ آپ کی مثال قرآن میں ویسی ہے جیسے انسانوں میں ویسی ہے جیسے قرآن میں سورہ اخلاص، چونکہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ پھر حضور نے وضاحت فرمائی کہ آپ کی محبت کا معاملہ بھی اسی طرح سے ہے۔ اے علی، جو تمہاری محبت کو دل میں رکھے اس کا 1/3 ایمان پورا ہو جاتا ہے، جو اس محبت کا زبان سے اظہار کرتے اس کا 2/3 ایمان پورا ہو جاتا ہے، اور اگر دل اور زبان کے ساتھ عمل سے بھی ثابت کرتے تو پھر پورا ایمان اس کا مکمل ہو جاتا ہے۔ سلوات بھیج دیں جناب میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اخلاص کے فضائل بہت ہیں، ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ جیسے جیسے موقع ہوتا ہے ہم آپ کے سامنے عرض کرتے رہیں، لیکن چونکہ یہ مختصر سے جو لیکچر ہے اس میں تفصیل سے بھی تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو ہم اس کے معنی اور مفاہیم بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی بات کہ اس کے فضائل کیا ہیں پڑھنے کے، اس کے آثار کیا ہیں پڑھنے کے، اس کی برکتیں کیا ہیں۔ برکتیں بھی رزق کے حوالے سے بہت ہیں اس میں، اور مشکلات کے حل کے لیے بھی فوراً اگر کہیں کوئی مشکل میں گرفتار ہو تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ کر اگر وہ ہدیہ کرتا ہے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں تو گویا ویسے بھی جیسے اس نے پورا قرآن پڑھ کے امام زمانہ کو ہدیہ کیا اور پھر وہ دعا مانگے تو پھر وہ بڑی سے بڑی مشکل حل ہو جاتی ہے۔ جب ہم نے پہلی آیت پہ بات کی آپ کے سامنے تو ہم نے آپ سے عرض کیا کہ قل هو اللہ احد میں قل، خود لفظ قل میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ اللہ اپنی خالص توحید کو بھی جب پہنچا رہا ہے تو وسیلہ ہے بیچ میں محمد مصطفیٰ۔ لہذا جب ہم خدا کے پاس جانا چاہیں، جب خدا ہم سے بات کرتا ہے تو اپنے حبیب کے وسیلے سے بات کرتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے وسیلے کے بغیر ڈائریکٹ خدا تک پہنچنا چاہیں۔ قل هو اللہ احد، ہوا میں وہ پیغام ہے کہ وہ جو ہمارے ضمیر میں ہماری فطرت میں ہے وہ خدا، یعنی ہمارے ضمیر اور فطرت میں یہ ہے کہ کہیں پر بھی ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو خود بخود محسوس کرتے ہیں کہ ایک وجود تو ہے اس کے پیچھے، اس کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں، کسی PhD کے ہونے کی ضرورت نہیں، کسی مذہب کے، کسی علاقے سے، ایک چھوٹا بچہ میں نے عرض کیا تھا، چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کے سامنے ایک جگہ وہ کوٹ میں ہے بھی اپنے ایک جگہ سے شور ہوتا ہے فوراً اس طرف دیکھتا ہے۔ اس کو کس نے سکھایا ہے کہ اگر یہاں سے آواز آئی ہے تو مجھے
یہاں نہیں دیکھنا بلکہ یہاں دیکھنا، اس لیے کہ بلٹ ان اس کی فطرت میں ہے کہ اگر یہاں سے آواز آئی ہے تو یقیناً یہاں کسی کا وجود ہے. یعنی آواز ہے اثر، وہ جو آواز پیدا کرنے والا ہے، جس نے آواز وہ بچے کو دی ہے، وہ ہے مؤثر. ٹھیک، تو وہ اثر سے مؤثر تک پہنچتا ہے. ٹھیک، آواز ہے ایفیکٹ، وہ شخص ہے اس کا کاز. واضح ہو رہی بات؟ ایک چیز ہے کاز، ایک ہے اس کا ایفیکٹ، ایک ہے علت، ایک ہے معلوم. ٹھیک، اگر میں نے بچے کے سامنے مثال کے طور پر یوں کلیپ کیا ہے تو کلیپ سے جو آواز آئی ہے تو کلیپ اس آواز کا کاز میں ہوں. ٹھیک ہے، اور میری کلیپ کا جو ایفیکٹ ہے وہ کیا ہے؟ یہ آواز ہے. تو بچہ اس ایفیکٹ سے اس کاز تک پہنچا کہ چونکہ آواز ہے تو کوئی ہے. تو انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ وہ کاز نہیں، وہ ایفیکٹ سے کاز تک پہنچتا ہے. ایک بہت جنرل ہے یہ اس کی وجہ سے انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ وہ جب دیکھتا ہے کہ کوئی ایفیکٹ ہے کسی چیز کا تو وہ کاز تک پہنچتا ہے. اچھا الٹا بھی رکھا ہے معاملہ کہ وہ کاز سے بھی ایفیکٹ تک پہنچتا ہے. دونوں کی مثالیں سمپل ہیں. جب آپ دھواں دیکھتے ہیں تو یہ ایفیکٹ ہے کسی چیز کا، آپ کہتے ہیں یقیناً وہاں آگ لگی ہوگی. ٹھیک، تو آپ نے ایفیکٹ کو دیکھا اور کاز تک پہنچ گئے. اور کبھی آپ آگ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں آگ کا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ یہاں دھواں ہو جائے گا. تو دو طرفہ بات ہوتی ہے. اچھا اس کے لیے کیا کسی بہت بڑی راکٹ سائنس کی ضرورت ہے؟ کوئی سائنس کی ضرورت نہیں، سمپل. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اتنی بڑی کائنات اور اس کائنات میں اتنا بہترین نظم و ضبط، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا ایفیکٹ کسی کاز کے بغیر ہو؟ ٹھیک، جب چھوٹا سا ایفیکٹ اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی کاز وجہ ہونی چاہیے. اتنی وسیع اور اس کائنات، مثلا بگ بینگ تھیوری ہے. بگ بینگ تھیوری میں اب اس کی بہت ڈیٹیل ہے کہ جناب علی اگر ان شارٹ کہو بہت سادہ الفاظ میں، بگ بینگ ایک کچھ کیمیکلز کا آپس میں مل جانا اور اس کے بعد ان کا انفجار ہونا، دھماکہ ہونا، اور یہ کائنات وجود میں آ گئی. بگ بینگ تھیوری. سوال، کیا کبھی آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک دھماکہ ہوا اور میلبرن ایئرپورٹ وجود میں آ گیا؟ یا یہ جو گھر بنایا نا، ایک دھماکہ ہوا تھا یہ آ گیا تھا وجود میں. ایک چھوٹے سے گھر کے لیے ہم یہ تصور نہیں کرتے کہ کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی، بس یہ ایک کچھ ریئیکشن ہوا اور اس کے بعد یہ وجود میں آ گیا. نہیں، کبھی بھی ہم یہ تصور کر ہی نہیں سکتے. ہم ہمیشہ یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر کسی چیز کو منظم دیکھتے ہیں تو ہم خود بخود اس کی تعریف کرتے ہیں کہ یار بہت اچھا بنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب کسی چیز کے وجود کو دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے اس کے خالق تک پہنچتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں خود بخود. یہ فطرت میں انسان کی. دوسری مثال، ایک میں آپ سے ایک بات شیئر کرتا ہوں کہ یہاں سے تقریباً سڈنی شاید میں نے سنا 10 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. اگر آپ کسی اچھے سے اچھے ماہر ڈرائیور سے کہیں کہ وہ روزانہ 10 سال تک یہ کام کرے کہ روزانہ ایوری ڈے صبح میلبرن سے ڈرائیو کرے اور وہ ڈرائیو سٹارٹ کرے اپنی 6:05 پر، اور سڈنی میں جا کے جب ڈرائیو ختم کرے تو 4:25 پر ڈیلی یہ کام کرے اسی اسپیسیفک ٹائمنگ کے ساتھ، تو کہے گا یہ میں ایسے نہیں کر سکتا، یہ میرے لیے اس طرح سے ممکن نہیں کہ میں اتنا اسپیسیفک ٹائمنگ کے حساب سے پہنچوں، یہ نہیں ہو سکتا. اگر یہ کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی منصوبہ بنانا پڑے گا. مثال کے طور پر کوئی ایسی ٹرین ہو الیکٹرانک
کہ جس کے ٹائمنگز فٹ ہو، اتنے بج کر اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پر چلے، اتنے بج کر اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پہ وہاں پہنچ جائے. پوری اس کے پیچھے پلاننگ کرنی پڑے گی، اس کا سافٹ ویئر ہارڈ ویئر ڈیولپ کرنا پڑے گا. آپ سوچیں کروڑوں سال سے 1 جنوری مثال کے طور پر 1 جنوری 1600 AD، اس میں سورج جتنے بج کر جتنے منٹ اور جتنے سیکنڈ پہ نکلا تھا، آج 1 جنوری 2016 سورج اسی دن اتنے بج کر اتنے منٹ اتنے سیکنڈ ہی پہ نکلے گا. اور 1 جنوری سن 1600 میں جتنے بج کر جتنے منٹ جتنے سیکنڈ پہ غروب ہوا تھا، آج بھی اتنے بج کر اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پہ غروب ہوگا. اور کیا اس کے پیچھے کوئی نہیں سوچ رہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے کے بے شمار راستے ہیں. ان میں سے ایک راستہ جو آج ہم نے تھوڑا سا آپ کے سامنے ڈسکس کیا، اس کائنات کا نظم و ضبط ہے. جب انسان اس نظم و ضبط کو دیکھتا ہے، اسی نظم و ضبط سے اچھا قرآن میں جو ذکر ہے، اگر ہم اپنے موضوع پر سوال کر سکتا ہے، مولانا آپ تو سورہ اخلاص کی تفسیر کر رہے تھے، تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ کیا ہو گیا آپ کے بٹن کے ساتھ اچھا محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو آپ نے اللہ کا نظم و ضبط تو بیان کیا، لیکن سورہ اخلاص میں کیا لکھا ہوا ہے؟ سورہ اخلاص میں تو لکھا ہوا ہے کہ اللہ ایک ہے. پہلی آیت جو بات کر رہے تھے، اور اللہ ایک بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک وہ احد اور واحد کا فرق آپ کے ذہن میں ہے کہ کچھ وہ احد ہیں اور کہ کچھ وہ ایک ہیں ہمارے نگاہوں کے سامنے، کہ جو بنتے ہیں 2 سے مل کر 1 بن جاتا ہے، یا 1 سے ہاف ہو کر 2 ہو جاتے ہیں. اللہ وہ ایک نہیں، اس کے لیے اردو میں سوال تھا یکتا. نہ وہ 2 سے مل کر 1 ہو سکتا ہے، نہ وہ 1 سے ڈیوائڈ ہو کر 2 ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اصل تو یہ ہے قل هو اللہ احد کی پہلی آیت میں. یہ اللہ کا نظم و ضبط، اس تفسیر سے کیا تعلق ہے؟ بات تو بہت اچھی ہے کہ اللہ کا نظم و ضبط. میں نے گاڑی کی مثال دی، پھر آپ سورج کو دیکھیں، اور تو یہ تو چھوٹی سی بات، ایک چیز کے نظم و ضبط کو دیکھیں. اس کا تعلق سورہ اخلاص کی تفسیر سے کیا ہے؟ سوچیں ایک دم. اس کا تعلق سورہ اخلاص کی تفسیر سے یہ امیر المومنین نے اشارہ کیا ہے نہج البلاغہ میں. کیا اشارہ کیا ہے؟ کہا کہ خدا کے ایک ہونے کی بے شمار دلیلوں میں سے ایک دلیل یہی پوری کائنات کا آپس میں انٹیگریٹڈ ہونا ہے، نظم و ضبط ہونا ہے. نظم و ضبط کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہے. کیسے؟ آپ اچھا میں بار بار رکتا کیوں اپنے دل میں سوچنے کے لیے، کیونکہ اس پہ کافی فلسفی اور برہانی باتیں بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن نہ اس وقت صبح اس کا موقع ہے، نہ ہی ہمارے 10 منٹ کے لیکچر میں اس کی گنجائش زیادہ بنتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ سمپل مثال، چونکہ ابھی ریکارڈ بھی ہو رہا ہے اور انٹرنیٹ پہ بھی جا رہے تو ہو سکتا ہے یہاں پر کچھ مومنین ہیں پتہ نہیں کتنے اور بات میں دیکھ لیں. تو ایک سمپل رکھو اس بات. اس مثال کو اصل میں دیا ہے آغائے محسن کراتی صاحب نے. انہوں نے مثال دی تھی کہ نظم و ضبط کیسے ایک ہونے کی، کسی کے ایک ہونے کی دلیل ہے، پورے سسٹم کا نظم و ضبط. آپ تصویر جب بناتے ہیں، مرغے کی تصویر، یہاں پر مختلف دوست احباب تشریف فرمائے. میں علی بھائی سے کہوں کہ مرغے کا آپ سر بنائیں، اور حماد بھائی سے کہوں کہ اس کا دڑ بنائیں، اور منور اکرم سے کہوں کہ اس کے ایک پیر بنائیں، اور علی نامدار صاحب سے کہوں کہ ان کے دوسرا پیر بنائیں. ٹھیک، اور آپ حضرات سارے اور جج کرنے والے ہیں. تو یہ جب یہ آپ سب تصویریں بنا کے لائیں گے تو کیا یہ تصویریں آپس میں مل سکیں گی؟ آپ نے سر بنایا ہوگا اپنے حساب سے، انہوں نے تھرڈ بنایا ہوگا اپنی سائز کے حساب سے، انہوں نے ایک پیر بنایا انہوں نے پیر بنایا، کوئی تعلق بالکل بے جوڑ لگے گا. اس
لیے کہ آپس میں آپ کا کوئی نظم و ضبط نہیں تھا. جب میں ایک سے کہوں گا کہ آپ تصویر بنائیں تو آپ سر اس حساب سے بنائیں گے تو اسی نظم و ضبط کے حساب سے اس کا رڑ بنائیں گے اور اسی حساب سے اس کے پیر بنائیں گے. اب اس میں ایک سوال باقی ہے, میں آپ سے بھی ایک اور سوال کرتا ہوں. تو جب ایک انسان کوئی کام کرے گا تو اس کے پورے سسٹم میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریشن ہوگا. ٹھیک, کائنات میں انٹیگریشن ہے آپس میں یا نہیں؟ 100% ہے. میری آنکھوں میں اور نور میں تعلق ہے یا نہیں؟ آنکھیں اسی نور سے تو دیکھ رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نور اور آنکھوں کا خالق ایک ہے, ورنہ تو ان دونوں کا آپس میں میچ کیسے ہے؟ اچھا, کھانے کے ذائقے اور زبان میں تعلق ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب اس غذا کا اور زبان کا خالق ایک ہے, ورنہ آپس میں تعلق کیا ہے؟ کیسے بنتا ہے آپس میں تعلق؟ ٹھیک. ایک سوال, مولانا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ضروری نہیں ہے نظم و ضبط کے لیے, ہم چاروں آپس میں میٹنگ کرتے ہیں, چاروں ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک ساتھ مل کے ایک کام کر لے, ایک دوسرا کام کر لے, ایک تیسرا کام کر لے, چوتھا کام کر لے, اس کے بعد اس کو جوڑ لیں گے. بھائی کار بنانے میں کیا ہوتا ہے, ایک انسان تھوڑی کار بناتا ہے, 25 لوگ کار بناتے ہیں, لیکن ایک دوسرے سے چونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا بنا رہا ہے اور یہ کیا بنا رہا ہے اور یہ کیا بنا رہا ہے اور یہ کیا بنا رہا ہے, آپ اسے بعد میں جوڑ لیتے ہیں. تو نظم و ضبط بھی ہے, ایک نہیں ہے, بہت سارے. اب کیا ہوگا جناب؟ جواب یہ ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے عماد بھائی محتاج ہے منور بھائی کے, اور یہ محتاج ہے ان کے. ٹھیک ہے, یعنی اب ایک دوسرے کے محتاج ہے کہ اپنی معلومات بھی شیئر کریں, اور اگر کوئی یہ کہے کہ جناب نہیں میں آپ کے ساتھ مل کے نہیں ہو سکتا, اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ پورا سسٹم کولیپس کر جائے گا. قرآن کریم کی آیت سمجھ میں آئی کہ اگر کائنات میں 2 خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا. یعنی آپ اتھارٹی, جب تک آپ ایک کی اتھارٹی تسلیم نہ کریں, ٹھیک, تو ایک دوسرے کے یا تو محتاج رہیں. اچھا, جب جو محتاج رہے گا وہ کیا محتاج خدا کو مانے گا؟ جو محتاج ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کار بنانے میں بھی کیا ہوتا ہے, اس میں کیوں فساد نہیں پیدا ہوتا؟ اس لیے کہ ٹیکنیشینز بہت سارے ہوتے ہیں, لیکن اس کے اوپر ایک باس ہوتا ہے, اس کے انڈر میں ہے سب. ٹھیک ہے, فائنل اتھارٹی اس کار کے معاملے میں اس کی ہوگی. ایسا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فیصلہ کرنے والا فائنل وہ اوپر ہونا چاہیے. یہ ہر آرگنائزیشن میں بھی ضروری ہے, ہر سسٹم میں ضروری ہے, ہر نظام میں ضروری ہے. اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتے ضرور کام کر رہے ہیں, اس نے بہت ساری چیزوں کو خلق کیا ہوا ہے جو اس کے کاموں کا انجام دے رہے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں نا یہ ہاریزونٹل نہیں ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ورٹیکل سسٹم میں سب سے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اس کے بعد یہ نظام سارا نیچے ہے. تو ایک باس ہے, اور وہی ایک باس اگر اس کو میں پرانی الفاظ میں اس کائنات کے نظام میں کہوں تو قل هو اللہ احد, یہ وہ احد. اب اس میں بہت گنجائش ہے اس آیت میں. نظم و ضبط دیکھیں اسی آیت سے نکلا کہ اگر کائنات کا نظم و ضبط ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سسٹم ایسا ہے کہ جس کو کوئی ایک چلا رہا ہے. باقی اور باتیں اس لیے کہ علماء عرفان, علماء فلسفہ, ان کا تو نظریہ یہ ہے کہ اللہ کی ایک صفت کو اگر کوئی واقعی صحیح طرح سے تشریح کرے, اس کو پھیلائے, تو اسی ایک صفت سے اس کی ساری صفات نکلتی چلی جائے گی. وہ انٹیگریٹ ایک دوسرے سے تعلق ہے اس کا, اس لیے کہ اس کی صفات ظاہر پر ذات نہیں, ہماری صفت ظاہر پر ذات ہے. جتنا بھی ہمارے پاس علم ہے وہ ہماری ذات کا حصہ نہیں ہے, پہلے نہیں تھا, بعد میں آیا. اگر علم چلا بھی جائے تب بھی ذات رہے گی. اللہ کے ساتھ ایسا نہیں ہے, اللہ کا علم اس کی ذات کا حصہ ہے. ذات کا حصہ بھی غلط کہا, بلکہ عین ذات ہے.
ٹھیک ہے، تھوڑا سا بہتر بنانے کے لیے جملے کو کہ اللہ کا جو علم، اس کی قدرت، اس کی جتنی صفات ہیں وہ عین ذات ہے، اس کی ذات سے اس کی قدرت کو الگ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، تو یہاں تک بات پہنچی کہ اس کے ایک ہونے کے لیے بہت ساری دلیلیں ہیں، اس میں سے ایک نظم و ضبط بھی ہے. ہم نے آپ کے سامنے 2-4 مثالیں بھی عرض کر دی، اور اسی لیے قرآن کریم میں ہے، آخر جملہ یہ، اسی لیے قرآن کریم میں ہے کہ پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں، ایک باس ہو وہ زیادہ بہتر ہے یا 25 باس اوپر ہو وہ زیادہ بہتر ہے؟ ایک باس ہو تو ٹھیک ہے. تو انسان کبھی کبھار ضد ہو کے کہہ بھی دیتا ہے بھائی ایک انسان بات کرے نا مجھ سے، 25 لوگ الگ الگ بات کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہی سوال کیا کہ کیا ایک خدا بہتر ہے، کیا بہت سارے الگ الگ ارباب وہ بہتر ہے، یا ایک للہ الواحد القہار؟ وہ تمہارے لیے زیادہ ایزی ہے، بلکہ وہ زیادہ سمپل ہے. اور جو حضرت اقبال نے کہا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک کے سامنے جو اس طرح سے جھکتا ہے، یہ اللہ کا اصول ہے کہ جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، خدا پھر دنیا کے سامنے اسے سربلند کرتا ہے. پروردگار عالم انشاءاللہ پہلے سب سے پہلے درود دیتے محمد و علی محمد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعاً اس کی وحدانیت کو ہم سمجھنے کی اور اس وحدانیت کے مطابق اس کا سچا بندہ بننے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. یہ سب کچھ ممکن ہے محمد و آل محمد کی تعلیمات سے. ان کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہے، پروردگار اس میں مزید اضافہ فرما. ہماری نسلوں میں، جنریشنز میں قیامت تک کے لیے تمام کو محبان حیدر کا شمار فرما. پروردگار ہمارے ایمان کی، ہمارے نسلوں کی ایمان کی، خاص طور پر موت کے وقت حفاظت فرما. محمد و آل محمد کا صدقہ اب یہ بھی دعا عہد پڑھی گئی ہے. یہ ساری جو کوششیں، کاوشیں ہیں، اس خاطر ہے کہ امام زمانہ ہم سے راضی ہو جائیں. گناہ گار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما، مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات اللهم صل علی محمد. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ.